الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں. چاہے انسان کتنے بھی گناہ کرنے والا ہو، چاہے انسان کتنی ہی نافرمانی کرنے والا ہو، لیکن اگر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ شعبان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں بڑی فضیلت والا مہینہ ہے. اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا کہ شاید آپ علیہ السلام کبھی ناغہ نہیں فرمائیں گے. تو آپ علیہ السلام کے اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا گویا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں فضیلت کا حامل ہے. اسی لیے ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شعبان شہری ورمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے. گویا کہ یہ شعبان رمضان المبارک کی تعظیم کے لیے اور رمضان المبارک کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو یہ مہینہ عطا کیا ہے. اور اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جس کو حدیث شریف میں
لیلۃ النصف من شعبان کہا گیا ہے، لیکن ہمارے سماج میں اور ہماری زبان میں اس کو شب برات کا نام دیا جاتا ہے۔ اور شب برات اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ شب برات کا نام اس لیے دیا جاتا ہے کہ شب برات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور ایمان والوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کے لیے اس کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس رات میں عبادت کرنا احادیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس رات کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی روایتیں منقول ہیں، اور تقریباً 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس رات کی فضیلت کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس رات کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، اسی طریقے سے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں۔ یہ دونوں حدیث کی بہت معتبر اور مستند کتابیں ہیں۔ ان دونوں کتابوں میں جو حدیث کو بیان کرنے والے اور کتاب کو لکھنے والے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس رات کے تعلق سے ایک باب قائم کیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ اس باب میں انہی روایت کو بیان کیا جائے گا جو شعبان کی 15ویں رات کے متعلق ہوں گی۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت بیان کی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی باری میرے پاس رہنے کی تھی۔ رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے اٹھ کر جنت البقیع میں چلے گئے، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو گم پایا۔ چنانچہ میں آپ کو دیکھنے کے لیے نکل پڑی۔ میں دیکھتی ہوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جنت البقیع قبرستان میں تشریف فرما ہیں، اور وہاں مردوں کے لیے، وہاں جو لوگ دنیا سے جا چکے تھے ان کے لیے اللہ کے نبی مغفرت اللہ سے طلب کر رہے ہیں۔ چنانچہ جب میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچتی ہوں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سمجھ جاتے ہیں، آپ اپنی فہم و فراست سے میرے آنے کو سمجھ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے عائشہ، کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ آج کی رات یہ 15 شعبان کی رات ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کی اور مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور قبیلہ بنو کلب یہ عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا، سب سے زیادہ بکریاں یہی قبیلہ پالتا تھا۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ایک بکری کے اندر کتنے بال ہیں۔ بکری کے پورے جسم کے اندر تو دور کی بات، اس کے کانوں پر اور اس کی ٹانگوں پر جو بال ہوتے ہیں، اگر کوئی ان کو گننا چاہے، ان کو شمار کرنا چاہے، نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر، بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو یہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے، اور جو لوگ یوں کہتے ہیں
کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے اور اس باب میں ایک روایت بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا کہ اگر کوئی انسان اس رات کو پائے تو اس رات میں کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے عبادت کرے۔ اگر نفل نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے تو نفل نماز پڑھے، اگر قرآن کی تلاوت کی توفیق مل جائے تو قرآن کی تلاوت کرے، اگر ذکر و اذکار کی توفیق مل جائے تو ذکر و اذکار کرے۔ آپ نے فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اگر تمہیں یہ رات مل جائے تو تم اس رات میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے دعا کرنا اور اللہ کے سامنے عبادت میں مشغول ہونا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ اور آگے فرمایا اور اگر تمہیں اگلا دن مل جائے، اس رات کے بعد جو دن آتا ہے اگر تمہیں وہ دن مل جائے تو فرمایا فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اور اگر تمہیں اگلا دن مل جائے تو تم اس دن کا روزہ رکھنا۔ اور پھر آگے فرمایا فإن اللہ تبارک و تعالی ينزل من السماء إلى الدنيا، اس لیے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالی تشریف لا کر یہ ندا دلواتے ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے الا من مستغفر، ہے کوئی انسان جو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یہ رات ایسی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں جو انسان اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کراتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا الا من مبتل، ہے کوئی ایسا انسان جو کسی پریشانیوں میں مبتلا ہو، جو حالات سے گھرا ہوا ہو، جو پریشانیوں میں مبتلا ہو، چاہے وہ جسمانی پریشانی ہو، مالی پریشانی ہو، کیسی بھی اس کو پریشانی لاحق ہو گئی ہو، ہے کوئی انسان جو پریشانی کے عالم میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالی اس رات کی برکت سے اور اس رات میں اللہ سے مانگنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اور آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کوئی ایسا بیمار کہ جو بیماری میں مبتلا ہو، جس کی بیماری ختم نہ ہو رہی ہو، پریشان ہے، ڈاکٹروں سے علاج کرا رہا ہے لیکن بیماری اس کی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اگر کوئی انسان اس رات میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر دعا مانگتا ہے، اپنی بیماری کو ختم کرانے کی، اپنی بیماری کو دور کرانے کی اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور اس کی بیماری کو ختم فرما دیتے ہیں۔ کتنی مبارک رات ہے، کتنی معزز اور مکرم رات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جن کا دنیا میں ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث کو بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد بیان کرتے ہیں وفی الباب عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اس باب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی ہے، حضرت عائشہ کی بھی روایت ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی روایت ہے۔ اس لیے اس رات کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے، لیکن آج مسلمانوں نے اس رات کو گھومنے کے لیے بنا لیا ہے۔ آج مسلمانوں نے اس رات کو آتش بازی کے لیے بنا لیا ہے۔ آج مسلمانوں نے اس رات کو حلووں کے لیے بنا لیا ہے۔ آج اس رات میں مسلمانوں کا وہ بچہ کہ جس کو اللہ معاف کرنا چاہتا ہے، جس کو اللہ
کچھ دینا چاہتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اسی کو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے تمام گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ لیکن آج مسلمان اور مسلمانوں کا وہ نوجوان کہ جس کی جوانی پر اللہ کو اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فخر ہے، جس کی جوانی کی عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، آج مسلمانوں کا وہ نوجوان چوپلوں پر کھڑا ہو کر، موٹر سائیکلوں کو دوڑا کر اور راستوں میں ٹہل کر، گھوم کر اس رات میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو فخر سے یہ کہتا ہے آج میں ساری رات جاگا ہوں۔ آپ اس سے پوچھئے کس وجہ سے وہ جاگا ہے؟ اگر وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاگتا، اگر وہ اپنے گھر میں رہ کر، اگر وہ مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے عبادت کر لیتا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا، اللہ کے سامنے معافی مانگ لیتا، تو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، اور اللہ بہانے تلاش کر کے مسلمانوں کی، ایمان والوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ رات جو آنے والی ہے، اگلے جمعے میں یہ رات آنے والی ہے، اس لیے ہم اس رات کی قدر کریں اور اس رات کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں، اور اس رات کو اپنے لیے باعث خیر اور باعث رحمت سمجھیں۔ اگر ہم نے اس کو اپنے لیے باعث رحمت اور باعث خیر سمجھ لیا تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو آتش بازیوں سے بچائیں، ہم اپنے بچوں کو راستوں میں اور چوپلوں پر کھڑے ہونے سے اور موٹر سائیکل دوڑانے سے اپنے بچوں کو بچائیں، بلکہ اپنے گھر میں ماحول بنائیں قرآن کی تلاوت کا، تسبیحات کا، نوافل کا، اپنے گھروں میں مصلی بچھائیں تاکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اس چیز کی طرف آمادہ ہوں اور انہیں دین کا شوق اور دین کا جذبہ اور دین کا داعیہ ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔